الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سننے والے میرے موقر دینی برادروں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں دو نظام چلتے ہیں، ٹو کائنڈ آف سسٹمز۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو چلانے کے لیے دو قسم کے طریقے اپناتا ہے۔ بات بڑی غور سے سمجھنے کی ہے۔ ایک ہے اس کا نظام فضل اور ایک ہے اس کا نظام عدل۔ فضل ہم لوگ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ فضل ایسے انعام کو، ایسی نعمت کو کہتے ہیں جو بغیر حق کے، بغیر استحقاق کے، صرف مہربانی کے طور پر دی جائے۔ کچھ مہربانیاں، کچھ انعام ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں، اور کچھ نعمتیں اور کچھ انعام ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کیے بغیر دینے والے کی طرف سے محض لطف اور مہربانی ہوتا ہے۔ ایسی چیز کو فضل کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں نبوت کے لیے فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ نبوت کسی حق کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے چاہت، محض مہربانی اور لطف و کرم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب مکہ کے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے اور اس کے پاس کوئی اتنا بیک گراؤنڈ مضبوط اور اسٹرانگ نہیں ہے، اس کو نبوت کیسے مل گئی؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تھا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ ایک بہت قیمتی بات سناؤں، جیسے نبوت صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، نبوت دینے کے لیے یہ نہیں دیکھا گیا کہ فیملی بیک گراؤنڈ کوئی مضبوط ہو، دنیا کے مال اور منصب اور دنیا کی بہت ساری چیزیں پاس ہوں تو ہی نبوت ملے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبوی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ نبوی علوم بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں جو دیکھنے میں کوئی زیادہ بڑی فیملیوں میں سے نہیں آتے اور جن کے پاس کوئی دنیا کا مال و منصب زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کو دیکھا ہوگا اور مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ غریب قسم کی فیملیوں میں سے چن لیے جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے، سننے کے قابل واقعہ ہے، ہمارا دماغ صاف ہو جائے گا اور ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیسے کیسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کا حساب لیا کہ میں نے تم کو فلاں فلاں جگہوں پر بٹھایا ہے تو تم نے اکاؤنٹ پر
فلاں منسٹری پر کس کو طے کیا ہے، کس کو مقرر کیا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب تھے جن کا فیملی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ غلام تھے، ہی واز دا سلیو، اور ان کو کسی بہت بڑے چیئر پرسن کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہے اور یہ غلام ہے، تم نے اس کو اتنے بڑے چیئر پر اور اتنے بڑے مقام پر کیسے بٹھا دیا؟ چنانچہ جواب بڑا شاندار دیا گیا، ہمارا ذہن واقعتاً صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور اس کے علوم کی بدولت بہت سے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے اختیار نہ کرنے کی وجہ سے گرا دیتا ہے، نیچے اس کو ڈال دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے فضل جب ہوتا ہے تو انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ فضل کسی محنت کے بلبوتے پر، کسی استحقاق کے بلبوتے پر نہیں ملتا۔ ایک دوسرا کلیئریفیکیشن بھی کر دوں کہ قرآن کریم نے روزی کو بھی فضل فرمایا ہے۔ روزی کے لیے ایک جگہ نہیں، کئی ایک جگہوں پر فضل کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ میں ایک دو آیتیں سناتا ہوں۔ جمعہ کے باب میں جہاں ڈیٹیل وائز سورہ جمعہ میں آیا، وہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل پڑو اور اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ یہاں دو باتیں سمجھاؤں گا۔ ایک تو اسلام کی نظر میں چھٹی کا کوئی دن ہے ہی نہیں کہ جمعہ کے دن دکان بند کر دو، جمعہ کے دن کاروبار مت کرو، نہیں۔ کیا بات لکھی ہے؟ جن لوگوں کو علمی باتوں سے دلچسپی ہے ان کو میری آگے کی بات سمجھنے میں مزہ آئے گا کہ جمعہ کے دن بھی کاروبار کی چھٹی کرنے کو قرآن نے نہیں کہا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا، لاجیکلی پوائنٹ اور آرگیومنٹ سے سمجھاتا ہوں کہ اگر جمعہ کا دن بزنس کے اعتبار سے بزنس بند کرنے کا دن ہوتا تو قرآن کریم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جب اذان ہو جمعہ کی تو کاروبار بند کرو۔ بند کرنے کی بات تو تبھی کہی جائے گی جب کہ وہ چالو ہو۔ یہ ہے، یہ دیکھو، اسلام بزنس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو بزنس مین بناتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کے بارے میں 2 یا 3% مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ایک کتاب ہے حضرت کی، ابھی سناتا ہوں، جیسے فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل زکوٰۃ، فضائل حج وغیرہ ہے نا، ایسے ہی حضرت کی ایک کتاب ہے فضائل تجارت، فضائل تجارت، بزنس کرنے کی فضیلت۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس مسجد میں آئے ہوں گے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت پرانی اور تاریخی مسجد ہے، اس میں بڑے بڑے بزرگان دین بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، ضرور نام سنا ہوگا۔ حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک مدرسہ چلاتے تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ تھے، بہت بڑے قطب اور ابدال لیول کے آدمی تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر کپڑے کی تھوڑی بہت تجارت کرتے تھے۔ ضرورت نہیں تھی لیکن کپڑے کی تھوڑی بہت تجارت اور بزنس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست نے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیوں یہ بزنس کرتے ہو جبکہ آپ پورا دن کرتے بھی نہیں؟
تھوڑا بہت کر کے اس کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہو، کیا ضرورت ہے کہ آپ بزنس کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا حدیث شریف کی ایک فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے کسی کے یہاں نوکری نہیں کی، آقا نے تجارت کی، اور تجارت کرنے والے کے لیے حدیث شریف میں فضیلت آئی۔ ہم لوگوں نے اصل میں پورے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں تہجد پڑھنے والے کے لیے فضیلت ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے فضیلت ہے، جی ہاں، لیکن بزنس کرنے والے کے لیے بھی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو بزنس مین امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وی آئی پی لوگوں میں قیامت کے دن بٹھائے گا، مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اور ایک روایت میں آیا اللہ اپنے عرش کے قریب ایسے بزنس مین کو بٹھائے گا جو امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہو۔ جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تو میں سوچ رہا تھا کہ تجارت کرنے والے کے لیے اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، ایک محدث اور شارح نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ تجارت کرنے والا اگرچہ اپنے بزنس کے لیے اور اپنے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو چیزیں پرووائیڈ کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر چکن کی بزنس کرتا ہے، ایک حدیث سناؤں، پتہ چلے دماغ کو اور تھنکنگ کو براڈ بناؤ، نیرو مت بناؤ۔ آج کے بیان میں میرا ایک امپورٹنٹ میسیج یہ بھی ہے کہ اسلام کو اور جنت کو خالی مسجد کے اندر لا کر پیک مت کرو، بازاروں کے ذریعے بھی جنت ملتی ہے، تجارت کے ذریعے بھی جنت ملتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا، اس زمانے میں تو تیر بنانے کا کام ہوتا تھا، تیر بنانے کا، اس لیے حدیث میں آیا ایک آدمی اگر تیر بناتا ہے لیکن نیت یہ کرتا ہے کہ میں یہ تیر کو بیچوں گا، پیسے بھی کماؤں گا، لیکن یہ تیر اللہ کے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے کام آئے گا اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کام آئے گا، تو اس کا یہ تیر بنانا تجارت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، تجارت بھی ہے اور عبادت بھی۔ مثال کے طور پر فور ایگزامپل، ایک آدمی رمضان کے مہینے میں کھجور کا کاروبار کرتا ہے، ایک آدمی رمضان کے مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے راندیر آپ کو لے کر چلتا ہوں، تھوڑی دیر راندیر چلے جاؤ، اور ابھی مولانا نے سنایا کہ آج تراویح میں راندیر کا چندہ ہے، ماشاءاللہ بہت پرانا ادارہ ہے، اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے نقوش کو باقی رکھے۔ تو راندیر میں رمضان کا مارکیٹ مشہور ہے، کئی لوگ بہت دور دور سے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی رمضان میں مثال کے طور پر حلیم بناتا ہے، کھچڑا، ہاں، ایک آدمی اس کو بیچتا ہے، ایک آدمی کھجور بیچتا ہے، ایک آدمی چکن بیچتا ہے۔ وہ کام تو کر رہا ہے تجارت کا، بزنس کا، لیکن ساتھ میں نیت یہ کرتا ہے کہ میری یہ چکن حلال کاٹ کر میں لوگوں کے لیے سہولت کا انتظام کروں گا اور مسلمان عورتوں کو زیادہ دور جانا نہ پڑے، ان کو ہوم ڈیلیوری مل جائے۔ میرے اس کھجور کے ذریعے بھلے میں بیچتا ہوں، لیکن لوگ سنت کے مطابق اس کھجور سے افطار کریں گے، تو بھلے کھجور پر وہ بینیفٹ کماتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر نیت یہ کرتا ہے کہ یہ کھجور میں اس لیے بیچتا ہوں تاکہ لوگ سنت کے مطابق افطار کرے، تو اس کی یہ تجارت بھی بن گئی اور عبادت بھی بن گئی۔ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے، ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے۔ بزنس، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بزنس میں آگے بڑھیں، سسٹم کے ساتھ بزنس کریں۔ دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے رزق کے لیے اور روزی کے لیے فضل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس پر سے وہ جمعہ کی بات آئی کہ جمعہ کے دن دکان کی چھٹی کرنے کا اسلام کی نظر میں کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ذروا البیع تبھی ہوگا جبکہ بیع و شراء چلتی ہوگی، اور اس کی تائید آگے کی اور آیت سے ہوتی ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل پڑو۔
मुसलमान लेजी नहीं होता, मुसलमान सुस्त नहीं होता કે જુમ્માના દાડે જુમ્મા પડીને દાળ ચોખા ખાઈને હુઈ જાય, હા કે હવે આજે દુકાન ખોલવી જ નથી. નહીં 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 નહીં, कुरान करीम तो कहता है फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल पड़ो, और फैल कर क्या फरमाया, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रोजी की तलाश करो, रिस्क को तलाश करो. तो रिस्क के लिए क्या लफ्ज आया, फजल का लफ्ज आया, फजल. इससे उलमा ने लिखा जहन साफ करो कि रोजी में किल्लत और कसरत का, रोजी की कमी और ज्यादती का दारो मदार ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मेहरबानी और उसके फजल की बुनियाद पर है. किसी के क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर किसी को रोजी ज्यादा मिलती हो और किसी का क्वालिफिकेशन लो हो इसलिए उसको रोजी कम मिलती हो, ऐसा नहीं है. इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से अंगूठा छाप लोग होते हैं, और अब तो अंगूठा छाप बोलने के लिए भी शर्म आती है, इसलिए कि दुनिया दोबारा फिर अंगूठे पर आ गई है. हाँ, अब सिग्नेचर की उतनी वैल्यू, दरमियान में एक वक्त आया था कि सिग्नेचर की वैल्यू थी, इसलिए लोग अंगूठा छाप लोगों का मजाक उड़ाते थे. लेकिन आप तो एयरपोर्ट में देखा होगा, मैं कल खुद इमिग्रेशन में न मेरा चेहरा देखा, न कोई ज्यादा पासपोर्ट देखी, बल्कि वही अंगूठा मरवाया. हाँ, और हिंदुस्तान में आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए भी वही अंगूठा, और कुरान करीम ने सूरे क़ियामत में उसको बयान फरमाया है. मालूम है आपको कि यह अंगूठे पर दारो मदार क्यों है? दुनिया में कुछ लोगों के चेहरे तो एक दूसरे जैसे हो सकते हैं. दुनिया में सुनो सुनो, दुनिया में बाप और बेटे के पैर एक दूसरे जैसे हो सकते हैं. जी हाँ, मदीना शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुंह बोले बेटे थे. आप लोगों ने नाम सुना होगा, ज़ैद इब्ने हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु. बहुत अजीब व गरीब हदीस शरीफ है, और बात जो समझाना चाहता हूँ वो बड़ी कीमती है. तो वो ज़ैद इब्ने हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने मुंह बोला बेटा बनाया था, इसलिए कि हुजूर का बेटा नहीं था, तो हुजूर ने मुंह बोला बेटा बना लिया था. हर एक को औलाद की तमन्ना तो होती है, होनी भी चाहिए, और अल्लाह से मांगते भी रहना चाहिए. लेकिन कल मैंने कहा था कि औलाद मांगो तो नेक और साले औलाद मांगो. हुजूर ने उनको बेटा बनाया था. अब मक्का मुकर्रमा से आने के बाद मदीना मुनव्वरा में थे, तो वो हुजूर के मुंह बोले बेटे के नसब के बारे में और उनकी लिंक के बारे में कुछ लोगों में आपस में इधर उधर की बातें हो रही थी कि इसका बाप कोई और है, ये नहीं है, इसका बाप कोई और है, ये नहीं है. हुजूर को तकलीफ होती थी कि मेरे बेटे के बारे में लोग ऐसी बात करते हैं. मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना. ये दोनों बाप बेटे यानी हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, यानी ज़ैद और हारिसा दोनों बाप बेटे एक चादर ओढ़कर एक ही चादर के अंदर दोनों लेटे हुए थे, और सर तक ओढ़ा हुआ था, लेकिन दोनों के पैर बाहर निकले हुए थे. एक कयाफा शनास, कयाफा शनास उसको कहते हैं जो चेहरा देखकर बोल दे कि तमे फलानी फैमिली ना मानस छो. अपने अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चेहरा देखकर बोलते हैं कि तमे फलाना गामना छो, कि तमे फलानी फैमिली ना मानस छो, तुम्हारे चेहरो आ फैमिली ना हाथे मलतो आवे, वो बिल्कुल गारंटेड बात कर देते हैं. तो एक कयाफा शनास का गुजर वहां से हुआ. ये दोनों बाप बेटे उनके पैर बाहर निकले हुए थे. वो कयाफा शनास ने ये कहा कि इन हादिहिल अक़दाम बादुहा मिन बादिन, कि इन दोनों के पैर एक दूसरे का हिस्सा है. यानी ये दोनों पैर ऐसा बता रहे हैं कि ये बाप बेटे हैं. पता चला कि पैर एक दूसरे जैसे हो सकते हैं, चेहरा एक दूसरे जैसा हो सकता है, लेकिन कुरान करीम ने सूरे क़ियामत में फरमाया है. ये क्या टेक्नोलॉजी अभी नई आई है और वो अभी नई बात कर रहे हैं. कुरान करीम ने 1443 साल पहले सूरे क़ियामत में फरमाया कि दुनिया में ये अंगूठा ऐसा है और ये उंगलियों के पोरवे ऐसे हैं जो कभी भी एक दूसरे जैसे दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते. हाँ, बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना, वहां अल्लाह ताला ने इस हकीकत को खोला है. देखो कुरान कितने पहले कहकर गया कि फिंगरप्रिंट, हाँ फिंगरप्रिंट कभी भी इक्वल
ایک دوسرے کے جیسے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. دنیا کا ریسرچ تو بہت بعد میں پہنچا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگری بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ بہت کم وقت میں 5-10 منٹ کے اندر ملین بلین پاؤنڈ بنا لیتے ہیں, اور اپنے گجراتی میں پھر کہتے ہیں آ تو مقدر نو سکندر چھے, مقدر کا سکندر. بیٹھے بیٹھے پیسہ کما لیتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں, پسینہ بہاتے ہیں اور ہارڈ ورکنگ, لیکن مشکل سے بیچاروں کو 10-15 پاؤنڈ مل پاتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلا, ذہن صاف کیا ہو گیا کہ روزی کا دار و مدار کوالیفیکیشن پر, محنت پر, بہت بڑے فیملی کے ہونے پر نہیں ہے, بلکہ روزی کا دار و مدار تو من فضل اللہ, اللہ کا فضل ہے. اور اسی لیے دیکھو بہت زیادہ مالدار ہونا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار اگر کوئی فرد ہوتے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن صاف کر لو, زیادہ کسی کے پاس پیسہ ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو, اور کسی کے پاس پیسہ کم ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. نہیں 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 نہیں, اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل روزی کا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے. میں نے آپ کو دلیل دی نا کہ اگر روزی کا زیادہ ہونا یہ انسان کے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پیارے اور محبوب ہونے کی علامت ہوتا تو امیر ترین حضور ہوتے اور غریب ترین فرعون اور نمرود ہوتا, اس لیے کہ وہ اللہ کے مبغوض ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ صاف فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے. دو چیزیں سمجھ لو, ایک ہے مشیت اور ایک ہے محبت. مشیت کا معنی چاہنا, مشیت کا تعلق دنیا کے ہر فرد کے ساتھ ہے. اللہ کی مشیت یہ دنیا کے ہر ممبر کے ساتھ ہے, امیر ہو غریب ہو, مسلمان ہو کافر ہو, لیکن محبت کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہے. تو روزی مشیت کے اعتبار سے ہوتی ہے, روزی محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. میری اصل بات مجھے آگے چلانا ہے کہ فضل کیسی نعمت کو کہتے ہیں جو بغیر حق کے مل جائے, جو بغیر استحقاق کے مل جائے. روزی کسی کو کسی کے حق کی بنیاد پر نہیں ملتی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے ساتھ مشیت لگ جائے. ویسے ہی میرے بھائیوں اصل جو چیز سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنا کر دنیا میں پیدا کرنا یہ اللہ کا فضل ہے, اور انسان بنا کر دنیا سے اٹھانا یہ اللہ کا عدل ہے. تھوڑا سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی لیکن سمجھاتا ہوں. دیکھو انسان بن کر کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہوا کوئی کمال نہیں ہے, ہاں اس لیے کہ انسان کے گھر میں کون پیدا ہوگا؟ انسان. ارے بھائی انسان کے گھر میں کون پیدا ہوگا؟ انسان ہی پیدا ہوگا نا, گھوڑا گدھا تو پیدا نہیں ہوگا. انسان ہمارے ماں باپ ہیں تو ہم انسان ہیں. انسان بن کر اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو کوئی کمال نہیں, لیکن انسان بن کر زندگی گزارنا اور انسان بن کر اس دنیا سے مرنا یہ کمال کی بات ہے, اور یہ اللہ کے عدل پر موقوف ہے. اس کو اللہ نے اپنی سسٹم جو عدل کی ہے اس کے اوپر رکھا ہے کہ انسان بنا کر میں پیدا تو کر دوں گا, تمہارا کوئی حق نہیں ہے, میں انسان بنا کر پیدا تو کر دوں گا. اس لیے کہ دیکھو اولاد مل جانا یا اولاد ہونا یہ شادی کی بھی دین نہیں ہے. دنیا میں کئی شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں جو بیچارے دوائیں کرتے کرتے اور کچھ لوگوں کو وہ نشہ سوار ہو جاتا ہے تعویذ کا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں تعویذ کا. اور کچھ لوگ رزق میں برکت کے لیے بھی تعویذ تلاش کرتے ہیں. تو میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کون پائے تھی تعویذ لائے گا تو کہ فلانا بھائی پائے تھی. اللہ بھائی تعویذ تھی جو اگر روزی میں برکت تھتی ہوتے تو پہلا بھائی تعویذ ની દુકાન ખોલવાની જરૂરત જ નહીં હોતી. ہاں એમને બેઠું જ تعویذ મળી જતે. بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ معاملہ کچھ اس کے برعکس ہے.
تو کئی لوگ بیچارے تعویذ تلاش کرتے کرتے اور محنت کرتے کرتے میڈیکل میں دوائیں کرتے کرتے چپل گھس جاتے ہیں، لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی شادی کو برسا برس ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹاپ کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر ان کو اولاد دیتے ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان بن کر پیدا ہونا یہ تو اس کا فضل ہے، اللہ پیدا کر دیتے ہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد انسان بن کر زندگی گزارنا یہ کمال کی بات ہے، اور اس میں ہمارے اختیار کو دخل چلے گا۔ ورنہ بہت سی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو پردہ ڈال دیتے تھے، چہرے پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کیوں؟ کہا یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان میں سے کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، کوئی خچر نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے۔ کہتے تھے حضرت یہ تو سب انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ایسا کہتے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا کہ ان کے دل کتے کے دل بنا دیے گئے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا، بہت پتے کی بات لکھی، اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور آپ کی محبت کی بدولت چہرے تو نہیں بگاڑے جائیں گے لیکن دل ضرور بگاڑے جائیں گے، جس کو علم کی زبان میں لکھا ہے کہ مسخ صوری تو نہیں ہوگا لیکن مسخ معنوی ضرور ہوگا۔ یعنی آدمی نظر تو آتا ہے انسان لیکن اس کا دل بنا دیا جاتا ہے کتا۔ اور اسی لیے بزرگوں نے لکھا جس کے دل میں لالچ کی بیماری زیادہ ہو تو اللہ اس کے دل کو کتے کا دل بنا دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی ڈکشنری میں اور اللہ کے انڈیکس میں انسان نہیں رہتا بلکہ کتا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں انسان بن کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیدا تو ہو گئے انسان بن کر، لیکن انسان بن کر جینا اور انسان بن کر اس دنیا سے جانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہاں مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ پیدا مسلمان بن کر ہو جاؤ، نہیں فرمایا مسلمان بن کر مرو، اس لیے کہ انسان پیدا تو مسلمان بن کر ہی ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں بھی ہو انسان پیدا ہوتا ہے مسلمان بن کر، یہ پکی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کسی کرسچن کے گھر میں ہو، یہودی کے گھر میں ہو، ہندو یا مسلمان کے گھر میں ہو، پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان بن کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اور اسی لیے تو آج ایک ریزن بھی بتا دوں کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا کیوں ہے۔ پریشانی ہے، سب لوگوں کو کویشچن ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے وقت روتا کیوں ہے؟ پوری دنیا خوشی مناتی ہے، اس کی ماں کو پیدا کرتے وقت اتنا درد اور پین ہونے کے باوجود وہ ہنستی ہے اور پوری دنیا اس کے ماں باپ کو خوشخبری دیتی ہے، مبارکباد دیتی ہے، لیکن یہ جناب جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا؟ واٹ از دا ریزن آف کرائنگ؟ وہ کیوں روتا ہے؟ حدیث میں اس کی وجہ بیان فرمائی گئی۔ بلکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ روتے ہوئے پیدا ہونا از دا سائن، یہ اس کی زندگی۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں گائنولوجسٹ، وہ سب سے پہلے رپورٹ میں یہی لکھتے ہیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو رو رہا تھا۔ اور ہماری شریعت میں بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بغیر روئے مر گیا، وہ رویا نہیں، پیدا ہو کر روئے بغیر مر گیا، اس کا نام بھی نہیں رکھا جائے گا، اس کو پراپر کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، اس کو پراپر قبر کھود کر دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ رویا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ رویا اور پھر مر گیا، زیادہ جیا نہیں، صرف ایک سیکنڈ کے لیے رویا اور پھر مر گیا، تو پراپر اس کا نام رکھنا بھی ضروری، اس کو پراپر کفن پہنانا بھی ضروری اور اس کو پراپر قبر میں دفنانا بھی ضروری۔ پتہ چلا کہ کرائنگ از دا سائن آف لائف، کہ رونا یہ اس کی زندگی کی نشانی ہے۔ لیکن ہمارا سوال وہی ہے کہ وہ رو کیوں رہا ہے جبکہ پوری دنیا ہنس رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ کیا نکالتا ہے؟ سر نکالتا ہے یا پیر؟ پہلے سر نکالتا ہے، اور سر بھی نکالتا ہے تو الٹا نکالتا ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی پوچھو
جو عورتیں بچہ پیدا کرتے وقت حاضر ہوتی ہیں ان سے پوچھو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سیدھا نہیں نکلتا بلکہ اس کا سر یہ زمین کی طرف ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا وہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو یہ سجدہ کرتا ہوا دیکھ کر شیطان کی ماں مرتی ہے اور شیطان پھر اس کو چمٹی بھرتا ہے، اس لیے وہ بچہ روتا ہے۔ یہ ہے اس کا ریزن جو حدیث نے بیان فرمایا۔ ہاں، اس لیے کہ شیطان کو کسی بھی بات پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کو سجدے سے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سجدے کی وجہ سے ہی تو جنت سے نکالا گیا، تو اس کو رہ رہ کر ہسٹری یاد آتی ہے کہ یہی تو وہ ایکٹیویٹی ہے، یہ سجدہ ہی تو وہ ایکٹیویٹی ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا۔ نہ آپ پاچو سجدہ کرواڑو بیجو آئے وہ۔ اچھا، اب یہاں دوسری فلسفی سمجھاؤں، بہت اچھی بات ہے، جن لوگوں کو سمجھنے سے زیادہ دلچسپی وہ سمجھیں گے۔ اس بیان سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کیوں کہلوائی جاتی ہے؟ ورنہ لوگوں کو سوال ہوتا ہے، یہ لاجیکلی کویشچن ہے اور سوال ہونا بھی چاہیے کہ اس چھوٹے بچے کو تو نماز پڑھنے کے لیے جانا، ارے بولو، نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ ابھی کہاں مسجد جائے گا، تو اس کے کان میں اذان کہلوانے کی اور ایک کان میں اقامت کہلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث شریف کی روشنی میں ریسرچ کرنے والوں نے لکھا کہ وہ جو بچے کے پیدا ہوتے وقت شیطان اس کے قریب آیا ہے نا، تو شیطان کو بھگانے کے لیے سب سے ایفیکٹو اگر کوئی چیز ہے تو وہ اذان۔ اذان یہ شیطان کو بھگاتی ہے، اس کو وہاں سے بھگانا ہے شیطان کو، اس لیے اس کے کان میں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، سن لو کام کی بات ہے، خاص طور پر جن کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور جن کے بچے چھوٹے نہ ہوں تو پوتے نوا سے چھوٹے ہیں، وہ سنو کہ اگر رات میں بچہ ایک دم ڈر جاتا ہو، چونک جاتا ہو، گھبرا جاتا ہو، تو کچھ ادھر ادھر کے چکر میں جمعراتیں بھرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کے ایک کان میں اذان کہہ دو، ایک کان میں اقامت کہو، یقین ہوگا تو وہ بچہ سکون پالے گا۔ اس لیے کہ اذان کی آواز سے بڑے سے بڑا شیطان بھاگ جاتا ہے، نماز سے نہیں بھاگتا شیطان، اذان سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب اذان کہنا شروع کرتا ہے مؤذن تو اتنا زور سے بھاگتا ہے، حدیث میں الفاظ آئے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اور پھر دوبارہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو اس وقت بھی وہ بھاگتا ہے، پھر جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو وہ آ جاتا ہے، اور جتنی چیزیں باہر یاد نہیں ہیں وہ ساری چیزیں وہ نماز کے اندر یاد دلاتا ہے، جو چیزیں باہر یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد دلاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ تو نماز میں اپنا حساب کتاب بھی کر لیتے، اور ایک مرتبہ میں ٹورنٹو میں تھا، عجیب واقعہ ہے، میں ٹورنٹو میں تھا تو وہاں عصر کی نماز امام صاحب نے بھول سے 5 رکعت پڑھا دی، اب لوگوں میں اختلاف ہوا کہ 4 تھے کہ 5 تھے، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے 4 ہوئی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے 5 ہوئی۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 5 ہوئی، કેમ કે હું રોજ જોઉં કે મોલ સાહેબ આટલી મિનિટમાં નમાઝ પૂરી કરી દે, આજે 1.5 મિનિટ વધી ગઈ એટલે મોલ સાહેબે 5 જ પढ़ાવેલી છે। کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں وہ ادھر ادھر کی سوچتے ہیں، اس لیے ہماری نمازوں میں انقلاب بھی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، آخری بات بڑی قیمتی سنو، اللہ نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے پڑھتے سالہ سال گزر گئے، لیکن باہر نکلتے ہی ہم بے حیائی کرتے ہیں، تو کیا قرآن کا اعلان غلط ہے؟ ارے بولو، نہیں، تو پھر کیوں ہماری نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں معاف کرنا، ہماری نماز نماز ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ جو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میں نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے تم نماز پڑھو۔ نماز پریکٹیکلی ہمارے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔ میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی علماء کے پاس بیٹھ کر رکوع کرنے کا طریقہ سیکھو، سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھو۔ ہمارا قاعدہ غلط بلکہ ہمارا کھڑا رہنا ہی غلط ہوتا ہے، ہمارے پیر ایسے ہم لوگ رکھتے ہیں اور دونوں پیر کے بیچ میں کتنی سب جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ تو ہماری فارمالٹی ہو جاتی ہے۔ نماز ایسی پڑھو جیسے حدیث شریف میں سکھائی گئی، اگر ایسی نماز آ گئی
تو خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا اور ایسی نماز زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اس طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ 2 دن کے لیے آپ کے یہاں مولانا کے شدید اصرار پر آنا ہوا تھا، آئے اور اب جانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے دین اور اہل دین کے ساتھ قدر اور محبت کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ خصوصی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد کے بازو میں جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی اپنی آسانی سے پورا فرما دے۔ دیکھو میرے بھائیوں، دین کا کوئی کام دنیا میں کہیں بھی رکا نہیں ہے۔ وہ آدمی بہت زیادہ سعادت مند ہوتا ہے جس کا پیسہ اس میں لگ جائے، ورنہ یہ پروجیکٹ تو بن کر ہی رہے گا۔ وہ بن کر اس لیے کہ آج تک کوئی مسجد مدرسے کا کام رکا اور اٹکا نہیں ہے، ملین ہو یا بلین ہو کچھ بھی ہو، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی کمائی ایسے نیک کاموں میں لگ جاتی ہے۔ پیسہ ملنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ پیسہ اچھے کاموں میں استعمال ہو جانا یہ انسان کے لیے کمال کی بات ہے۔ حق تعالی شانہ محنت کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا مقبول محبوب اور مستجاب بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے ان بندوں نے دن بھر محنت کر کے تیرے اور تیرے حبیب کے حکم کے مطابق روزہ رکھا۔ اے اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما اور اس رمضان کو ہمارے لیے چینجنگ آف دی لائف بنا۔ اے اللہ اس کو چینجر بنا دے، ہماری زندگی میں انقلاب صالح کا ذریعہ بنا۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا محبوب و مقبول بنا۔ لوگوں کی روزی روزگار میں صحت تندرستی میں برکت نصیب فرما۔ اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ جو لوگ اپنی اولاد کے رشتوں اور شادی کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کی عمریں ہو چکی ہیں، اے اللہ غیب سے رشتے مقدر فرما۔ بے شک تو نے رشتے مقدر ہی کر کے رکھے ہوتے ہیں، اے اللہ وقت پر ظاہر فرما اور سارے بھائی بہنوں کو، بیٹے بیٹیوں کو اچھے رشتوں میں جوڑ دے۔ جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما، اور جو گھروں کی وجہ سے قرضوں میں ہے، چاہے وہ سرکاری قرضہ ہو یا انسانی قرضہ ہو، اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں مہیا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے لوگوں کی سخاوتوں کو قبول فرما، ان کے مسجد مدرسے کے ساتھ کے احسان کو قبول فرما، گھروں میں دین کی فضا کو عام فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج ہونے سے پہلے ایمان کے ساتھ ہمیں خاتمہ نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بیڈ پر گر جاتے ہیں اور پھر وہ انگلی اٹھانے کے لیے بھی محتاج بن جاتے ہیں۔ اے اللہ محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما، محتاجگی سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما۔ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما، ذریعہ اور سبب بننے والوں کو ان کی نیک نیتی میں جزائے خیر نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی لمحات بابرکت کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔